عید کے دن لڑکیاں یہ 3 کام ضرور کریں، سارا سال خوشیاں نصیب ہوں گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ عید کے دن لڑکیاں 3 کام ضرور کریں، جس کی وجہ سے سارا سال ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی، ان کی ہر دعا قبول ہوگی۔ لیکن ٹھہریے، یہ صرف ایک عنوان نہیں بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان 3 کاموں کو کر لیا تو آپ کی زندگی میں ایسے دروازے کھلیں گے جن کے پیچھے صرف خوشیاں، کامیابیاں، سکون اور نصیب کی روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گی کہ ہر کام میں برکت، ہر دعا میں قبولیت، ہر قدم میں مدد اور ہر دن میں خوشبو سی نظر آئے گی۔ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آخر آپ کے ہاتھ میں کون سا جادو آ گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان 3 کاموں کو نظر انداز کر دیا، اگر آپ نے یہ سوچا کہ عید ہے بس خوشی منا لینی ہے، تو یاد رکھنا، ہو سکتا ہے سال کے وہ دروازے آپ پر بند ہو جائیں جن سے رحمت اترتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آئیں ہی نہ جن کا آپ خواب دیکھتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ہر قدم پر رکاوٹ، ہر دعا میں خاموشی اور ہر دن میں بے سکونی آپ کا پیچھا کرتی رہے۔ یہ صرف 3 کام ہیں، لیکن انہی پر آپ کا سارا سال منحصر ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو آگے سننے جا رہی ہیں آپ، وہ یا تو آپ کی قسمت جگا دے گا یا پھر سوچنے پر آپ کو مجبور کر دے گا کہ کاش میں نے یہ پہلے سن لیا ہوتا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو عید کی وہ اصل حقیقت سنانا چاہتی ہوں جسے سن کر انسان کا دل لرز جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم ہر سال عید تو مناتے ہیں، مگر کیا کبھی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ عید کا دن صرف مٹھائیوں کا نام نہیں، یہ صرف نئے جوڑے پہننے، ہاتھوں پر مہندی لگانے، جیولری پہننے اور خوبصورت تصاویر لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ دن صرف سیر سپاٹے، موبائل پر سٹیٹس اپلوڈ کرنے یا پھر دکھاوے کی مبارکبادوں کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ عید کا دن اس قرب الہی کا انعام ہے جو رمضان کے مجاہدے کے بعد عطا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ دن وہ ہوتا ہے جب رب اپنے بندوں کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرما کر ان پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، انہوں نے میرے لیے روزے رکھے۔ کون فرما رہا ہے؟ میرا کریم رب۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو انہوں نے میرے لیے روزے رکھے، راتوں کو جاگ کر قیام کیا اور گناہوں سے بچے، اب یہ میرے انعام کے مستحق ہیں۔ مگر افسوس، اکثر لوگ اس دن کو صرف ظاہری خوشیوں میں گم کر دیتے ہیں، اور وہ حقیقی خوشی، وہ نور، وہ رحمت جس کے لیے یہ دن بنایا گیا تھا، تخلیق کیا گیا تھا، وہ کہیں کھو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی مثال سناتی ہوں جو صرف سننے کی چیز نہیں بلکہ دل دہلا دینے والا سبق ہے، جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے اور روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک نوجوان عید کے دن نئے کپڑے، خوشبو اور مسکراہٹ کے ساتھ آیا۔ اس کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی اور زبان پر تھا، حضرت آج عید ہے۔ حضرت نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا، بیٹے اگر آج تیرا دل اللہ کے قریب جا رہا ہے، اگر تو گناہوں سے بچا رہا، اگر تو نے رمضان میں توبہ کی ہے، تب تو واقعی تیرے لیے آج عید کا دن ہے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد بھی تیرا دل وہی کا وہی ہے، تیرے عمل ویسے ہی ہیں، تیری نیت ویسے ہی ہے، تیری نیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے کہ رمضان سے پہلے تھی، تو پھر تو نئے کپڑے تو پہن لے، خوشبو بھی لگا لے، دنیا تجھے عید کی مبارکباد بھی دے دے، مگر حقیقت میں تیرے لیے آج کوئی عید کا دن نہیں ہے بلکہ تیرے لیے افسوس اور ماتم کرنے کا دن ہے۔
پیاری بہنوں، عید کی مثال اس دن جیسی ہے جب ایک طالب علم کا نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، اور جو غفلت کرتا ہے وہ ندامت میں ڈوب جاتا ہے۔ رمضان کی راتیں، روزے، توبہ اور سجدے، یہ سب اس امتحان کی تیاری تھے۔ اور عید وہ دن ہے جب رب فرماتا ہے، اے بندے، تو نے میرے لیے قربانی دی، اب تو میرا مہمان ہے اور میں تیرا میزبان۔ لیکن اگر آپ نے رمضان گزارا صرف روٹین کے طور پر، اگر آپ کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، اگر سجدوں میں آنکھیں نہیں بھیگیں، اگر روزوں نے نفس کو قابو میں نہیں کیا، تو پیاری بہنوں پھر سوچنا پڑے گا، کیا واقعی ہم عید منا رہے ہیں یا صرف دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں، جبکہ اندر سے دل خالی ہے، روح غافل ہو چکی ہے اور نظر اللہ کی طرف سے ہٹی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ عید کی حقیقت جو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتی۔ تو پیاری بہنوں، چونکہ آپ نے عید کی وہ حقیقت تو سن لی ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، اور آپ جان چکی ہیں کہ عید صرف ظاہری خوشیوں کا نام نہیں بلکہ روحانی بلندی کا دن ہے، تو اب بات کرتے ہیں ان 3 خاص کاموں کی جن کے کرنے سے آپ کی عید واقعی عرش پر قبول کی جا سکتی ہے، اور سارا سال خوشیاں، سکون اور رحمت آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ وہ کام ہیں جنہیں عام لوگ یا تو سرے سے جانتے ہی نہیں، یا اگر جانتے بھی ہیں تو ان کو حقیقت اور ان کے اثرات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، ان کو ان کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی۔ تو پیاری بہنوں، میں اب بتاتی ہوں کہ وہ 3 کام کون سے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، عید کی صبح سب سے پہلا جملہ، جیسے ہی آپ اٹھیں پہلا جملہ الحمدللہ کہنا۔ پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کسی بھی انسان سے دل صاف کر لینا، یعنی کسی کو معاف کر دینا، چاہے اس نے آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو۔ پیاری بہنوں، یہ عمل بظاہر معمولی لگتا ہے، چھوٹا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا روحانی دھماکہ ہے جو بندے کے دل سے حسد، نفرت، تکبر اور غصہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب آپ عید کی صبح آنکھ کھول کر سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ کہتی ہیں تو آسمان کے تمام دروازے کھلتے ہیں، فرشتے آپ کی زبان سے نکلا ہوا پہلا شکر کا لفظ عرش پر لے جاتے ہیں، اور اللہ فخر سے فرماتا ہے، میرا بندہ آنکھ کھولتے ہی مجھے یاد کر رہا ہے، اب میں اسے سال بھر اپنی یاد میں رکھوں گا، مطلب اسے خوشیاں دیتا رہوں گا، اس کی دعائیں قبول کرتا رہوں گا، میں اسے یاد رکھوں گا۔ لیکن پیاری بہنوں، جب آپ کسی کے ساتھ، یا وہ انسان جو آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ دل کو صاف کر لیتی ہیں، جس سے آپ ناراض تھیں، جس کے لیے دل میں کوئی چبھن تھی، اس کے لیے بھی دل سے معافی نکالتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان تمام لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے جن سے آپ نے کبھی کوئی امید ہی نہیں رکھی ہوتی۔ دل صاف کرنے سے زندگی میں وہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جن کے لیے لوگ سالوں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو عید کے دن دل صاف کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے سارا سال آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے حسد رکھتے ہیں، دوسروں کو معاف نہیں کرتے، لیکن پیاری بہنوں، یہ عمل انسان کو بندوں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے اور اللہ کے ساتھ بھی قریب کر دیتا ہے، اور جو بندہ عید کے دن سب کو دل سے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ دلوں کی دنیا بدل دینے والا عمل ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی مثال سناتی ہوں جو صرف سننے کی نہیں بلکہ دل میں اتر جانے والی بات ہے، جو انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے اور ساری زندگی کے نظریے بدل دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک عورت تھی، جوان، خوبصورت، عزت دار، لیکن دل میں بہت زیادہ دکھ، غصہ اور نفرت لیے پھرتی تھی۔ عید کا دن آیا، سب لوگ خوش تھے، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ایک بزرگ کے پاس گئی، چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، دل پریشان ہے، اور کہاں جا رہی ہے؟ ایک بزرگ کے پاس۔ وہاں پہنچ کر کہنے لگی، حضرت، سب کہتے ہیں عید خوشی کا دن ہے، برکت کا دن ہے، لیکن میرے دل میں سکون نہیں، میری زندگی میں
کوئی چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، میری زندگی بکھری ہوئی ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ دل ہلکا ہوتا ہے، آخر کیا کروں؟ بزرگ نے مسکرا کر قریب رکھا ہوا ایک مٹی کا پیالہ اٹھایا، اس میں پانی بھرا اور اس عورت سے کہا اس پانی کو پی لو۔ عورت نے جلدی سے پانی پی لیا۔ بزرگ نے پھر وہی پیالہ لیا، اس میں کچرا ڈالا، کانٹے ڈالے اور مٹی بھر دی، پتھر بھر دیے، کہا اب اسے دوبارہ سے پی لو۔ پہلے کیا تھا؟ صاف ستھرا پانی تھا۔ عورت چپ کر کے پی گئی، اب اس کے اندر کچرا، کانٹے، مٹی اور پتھر بھرے ہوئے تھے۔ عورت جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بولی یہ تو گندا ہے، یہ کوئی پینے کے قابل ہے، زہر جیسا لگ رہا ہے، میں اسے کیسے پی لوں؟ بزرگ نے خاموشی سے کہا بیٹی یہی تیرے دل کی مثال ہے، جب دل حسد، نفرت اور کینہ سے بھرا ہوا ہو تو اس میں رحمت کیسے اترے گی؟ جب تک دل صاف نہیں ہوگا اس میں برکت، خوشی اور سکون کا پانی کیسے بہے گا؟ تو پیاری بہنوں، یہ مثال صرف ایک اس عورت کی نہیں بلکہ یہ ہم سب کی حقیقت ہے۔ جب ہم عید کے دن بھی دل کے کینے نہیں نکالتے، دوسروں کو معاف نہیں کرتے، شکر کے الفاظ زبان پر نہیں لاتے، تو پھر ہم وہی گندے پیالے بن جاتے ہیں جن میں خوشی کا پانی اتر ہی نہیں سکتا۔ سوچنے کا مقام ہے، اگر دل مٹی سے صاف نہ ہو تو خوشیاں وہاں نہیں پنپتی۔ اور جب وہ عورت جو عید کے دن اپنے دل کو الحمدللہ سے سجا لے اور دوسروں کو معاف کر دے، وہ رب کے قریب ہو جاتی ہے اور اس کی دعائیں آسمان کو چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ کام مطلب الحمدللہ ضرور پڑھنا، شکر ضرور کرنا خدا کی ذات کا۔ تو اب دوسرا کام، عید کے دن کسی ایسے شخص کو تحفہ دینا جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ انسان اپنوں کو تو تحفے دیتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو تحفے دیتا ہے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین اولاد کو دیتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو کسی غرض کے ساتھ دیتا ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن عید کے دن کسی ایسے شخص کو تحفہ دینا جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، جسے آپ جانتی بھی نہ ہو، لیکن وہ ضرورت مند ہو، خاموش ہو اور شاید کسی سے مانگ بھی نہ سکتا ہو۔ پیاری بہنوں، یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا لگتا ہے، معمولی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا راز ہے جسے جان کر انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ عید کے دن اپنوں کو دینا آسان ہوتا ہے، جو رشتہ دار ہوں، جو قریبی ہوں، جو جواب میں مسکرا کر شکریہ ادا کریں، لیکن کسی اجنبی، کسی ایسے انسان کو دینا جو بدلے میں نہ آپ کا نام پوچھے، نہ تعلق، نہ سلام، بس خاموشی سے لے لے اور دل سے دعا دے، یہی وہ عمل ہے جو رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے، آپ کی سوچ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا منظر سناتی ہوں، ایک ایسا منظر جو انسانی عقل سے بالاتر لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک بار ایک خاتون حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس آئیں اور کہا حضرت میں زکوٰۃ دیتی ہوں، صدقہ بھی دیتی ہوں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، زندگی ویسی کی ویسی ہی ہے، سب کچھ کرتی ہوں لیکن دل میں سکون نہیں آتا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کبھی کسی ایسے کو کچھ دیا ہے جو آپ کو جانتا ہی نہ ہو؟ عورت خاموش رہی۔ حضرت نے فرمایا جا کسی اجنبی کی جھکی آنکھوں میں روشنی ڈال، بغیر تعارف کے، بغیر نام کے، صرف اللہ کے نام پر، پھر دیکھنا سکون کیسے دل میں اترتا ہے اور دعائیں کیسے تیری تقدیر کا نقشہ بدل دیتی ہیں، پھر تجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرا اللہ خود بخود عطا کر دے گا۔ پیاری بہنوں، سوچو جب آپ کسی ایسے ضرورت مند کے ہاتھ میں عید کے دن کچھ رکھتی ہیں جو نہ مانگتا ہے نہ چاہتا ہے لیکن دل سے مجبور ہوتا ہے، اور جب وہ دل سے ایک چھوٹا سا یا اللہ نکالتا ہے تو وہ دعا سیدھی عرش پر جا لگتی ہے، اور وہ دعا آپ کی زندگی کے ہر بند راستے کو، ہر بند راہ کو کھول سکتی ہے، ہر آزمائش کو ختم کر سکتی ہے، ہر روکے ہوئے رزق کو بہا سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے کرنے والے بہت کم ہیں، کرنے والے تو کم ہیں، لیکن جنہیں یہ نعمت نصیب ہو جائے ان کے مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پیاری بہنوں، میرے اللہ کا میٹھا سا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے تم نیکی کو کبھی نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، یعنی نیکی کا وہ درجہ جس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔
وہ اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنے دل کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیتی ہیں، اپنی چاہت کو، اپنے دل کو، اپنی چاہنے والی چیز کو کسی ایسے اجنبی کو دے دیتی ہیں، کسی مستحق کو دے دیتی ہیں جو آپ کو نہیں جانتا، کسی خاموش محتاج کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھ دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور میرے کریم نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم خاموشی سے دو اور جسے لینے والا شرمندہ نہ ہو بلکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے، جو دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال بھی سنتی جائیں۔ مثال ایسی ہے جو نہ صرف آنکھوں کو نم کرنے والی ہے بلکہ دل کی تہوں میں اتر کر انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ بصرہ کی ایک عورت عید کے دن بازار گئی، پرس میں بس چند 100 درہم تھے جو اپنے بچوں کے جوتے، چپل، کھلونے اور میٹھے لینے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک بوڑھی نابینا عورت پر پڑی، مطلب جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اس عورت پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی، نہ کسی سے کچھ مانگ رہی تھی اور نہ ہی تو زبان کھول رہی، خاموش، بالکل خاموش۔ لیکن اس کے چہرے پر خاموشی کی ایک فریاد لکھی ہوئی تھی، مطلب منہ سے فریاد نہیں کر رہی تھی لیکن چہرے پر اداسی کے ساتھ اس طرح کے آثار نمایاں تھے جو اس کی اندر والی پریشانی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس جوان عورت کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی تھیلی سے رقم نکالی، پرس میں سے رکھی ہوئی رقم نکالی اور خاموشی سے اس عورت کی جھولی میں رکھ دی، پیچھے ہٹ گئی۔ نابینا عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، صرف اتنا کہا، یا اللہ، جس نے مجھے بغیر مانگے دیا ہے تو اسے بغیر مانگے وہ دے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ وہ صرف خوابوں میں دیکھ سکتی تھی لیکن اللہ نے اسے عطا نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، تو اسے وہ عطا کر دے۔ وہ جوان عورت بازار سے واپس لوٹی، خالی ہاتھ، لیکن دل عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسی رات اس عورت کے شوہر کو، جو کئی ماہ سے سخت بیمار اور بے روزگار تھا، ایک رئیس شخص نے اچانک ملازمت پر رکھ لیا۔ کچھ ہی دنوں میں گھر میں سکون آ گیا، رزق، صحت، سب کچھ واپس لوٹ آیا۔ تو پیاری بہنوں، یہ کوئی داستان نہیں، یہ سچی کہانی ہے۔ یہ ایک وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک بڑا دل ہونا چاہیے، بڑا یقین اور اللہ سے پختہ تعلق جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ کبھی کسی ایسے کو دینا سیکھو جو نہ مانگے، جو خاموش ہو، جو تمہیں جانتا بھی نہ ہو، کیونکہ وہی خاموش دعائیں، وہی چپ صدائیں تمہارے لیے وہ خزانے کھول سکتی ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ یہی ہے عید کا اصل حسن، اپنی خوشیوں میں کسی اجنبی کو شریک کرنا، بغیر بدلے کی خواہش کے، صرف اس رب کے لیے جس نے تمہیں مانگنے کی اجازت دی ہے اور دوسروں کو تمہارے ذریعے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، تیسرا کام، عید کے دن سورۃ التکاثر پڑھ کر قبرستان کے خاموش مکینوں کو ایصال ثواب کرنا، خاص طور پر ان کے لیے جو دنیا سے چلے گئے لیکن انہیں کوئی یاد نہیں کرتا۔ پیاری بہنوں، یہ عمل بظاہر بہت سادہ لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ وہ روحانی راز ہے جسے جان کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ عید خوشیوں کا دن ہے لیکن ان خوشیوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ان لوگوں کو یاد رکھا جائے جو مٹی تلے جا چکے ہیں، جن کے لیے نہ کوئی آنسو ہے، نہ کوئی دعا کرنے والا اور نہ ہی تو ان کو کوئی یاد کرنے والا۔ میرے اللہ کا ایک فرمان ہے، میرا اللہ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے بعد آنے والے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہی وہ دعا ہے جو زندہ دلوں کو بخشش کی کنجی دیتی ہے اور ان مردہ دلوں کو سکون دے دیتی ہے جنہیں دنیا بھول چکی ہوتی ہے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، اپنے مردوں کو نہ بھولو، ان کو نہ بھولو، کیونکہ وہ تم سے امید رکھتے ہیں کہ تم ان کے لیے دعا کرو گے، ان کے لیے صدقہ، نماز اور قرآن پڑھ کے ان کے درجات کو بلند کرو گے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سناتی ہوں جو انسان کی آنکھیں نم کر دیتی ہے اور دل کی دھڑکنیں تھما دیتی ہے۔ بغداد کی ایک لڑکی ہر سال عید کے دن قبرستان ضرور جایا کرتی تھی۔ اس کی ماں اسے کہتی تھی، بیٹی، سب لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں،
تو قبروں پر کیوں جاتی ہے؟ لڑکی مسکرا کر کہتی، ماں، سب کو کوئی نہ کوئی عید پر یاد کرتا ہے، مگر یہ قبریں ایسے گھروں کی ہیں جہاں دروازے کبھی نہیں کھلتے، جہاں کوئی مہمان نہیں آتا۔ اگر میں وہاں جا کر قرآن کی چند آیات نہ پڑھوں تو یہ مٹی ساری خوشیوں پر گواہی دے گی کہ ہم جینے والوں نے مردوں کو بھلا دیا۔ ایک بار وہ لڑکی سخت بیمار ہو گئی، بستر مرگ پر تھی۔ اس کی ماں نے کہا، کاش کوئی تیرے لیے دعا کرے، تجھے صدقہ بھیجے، تجھے یاد رکھے۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، ماں، جن قبروں کے لیے میں ہر سال دعا کرتی آئی ہوں، آج وہ سب میری طرف سے دعا کر رہے ہیں اور یہی دعائیں مجھے زندگی واپس دیں گی۔ اور حیرت انگیز طور پر چند دن بعد وہ لڑکی بالکل صحت مند ہو گئی اور دوبارہ عید پر قبرستان چلی گئی۔ مگر اس بار اس کے ہاتھ میں صرف پھول نہ تھے، اس کے دل میں سکون بھی تھا اور زبان پر سورۃ التکاثر بھی تھی۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی قصہ نہیں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہی، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبریں ہمارے لیے امتحان ہیں کہ ہم انہیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ عید کے دن اگر آپ چند لمحے نکال کر ان کے لیے سورۃ التکاثر پڑھ لیں، ان کے لیے آنکھیں نم کر لیں، تو وہ آپ کے حق میں وہ دعائیں کرتے ہیں جو سیدھی عرش کے قریب جاتی ہیں اور آپ کے لیے ایسے دروازے کھولتی ہیں جنہیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو پیاری بہنوں، آج ہمیں عید کی اصل حقیقت تو معلوم ہو گئی، لیکن اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے معاشرے کی اس کڑوی حقیقت کا سامنا کریں جسے اکثر ہم جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سچ جو ہر سال چاند رات سے لے کر عید کے دن تک ہمارے دلوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر روحانی خسارے میں جا چکے ہیں۔ چاند رات، یہ وہ رات ہے جسے میرے کریم نبی نے عطا کی رات قرار دیا، ایسی رات جس میں اللہ اپنے بندوں کو رمضان کی محنت کا انعام دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرشتے آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جن میں رمضان کی روشنی بسی ہوتی ہے۔ لیکن آج چاند رات کا تصور بدل چکا ہے۔ آج کی چاند رات میک اپ کے سیلونز میں گزرتی ہے، بالوں کی سیٹنگ، مہندی کے ڈیزائن، لباس کی چمک دمک اور سوشل میڈیا پر سٹوریز اور پوسٹیں اپلوڈ کرنے میں گزر چکی ہے۔ ہماری رات، چاند رات جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، وہ بجائے اللہ کے ساتھ جڑنے کے، جہاں میرے رب نے اس رات کو توبہ کا، شکر، سجدے اور عاجزی کے لیے بنایا ہے، ہم نے اسے فیشن، موسیقی، شور شرابے اور گناہوں کی نمائش کا میدان بنا دیا۔ وہ لڑکیاں جو رمضان کی آخری راتوں میں قرآن ہاتھ میں لیے روتی تھیں، چاند رات کو فون کے سامنے پوز بناتے ہوئے اپنے رب کو بھول جاتی ہیں۔ عید کی صبح، وہ صبح جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور ہر گلی، ہر دروازے پر اعلان کرواتا ہے، اے میرے بندو، نماز کے لیے نکلو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں پاک کر دیا اور تمہاری دعائیں قبول کر لیں۔ لیکن ہم اس صبح کو نیند میں گزار دیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب عید گاہ سے لوگ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان پر پہلا لفظ الحمدللہ نہیں ہوتا، بلکہ سیلفی، کپڑے اور ڈریس کی تعریف جیسے لفظوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتی ہیں کہ عید کا مطلب ہے صرف سبزیاں پکا لینا، مہمانوں کی آؤ بھگت کر لینا، تصویریں لے لینا اور بس فرض پورا ہو گیا۔ لیکن پیاری بہنوں، یہ کڑوی سچائی ہے۔ ہمارا معاشرہ عید کے دن کو رب کی رضا کی بجائے دنیا کی تعریف کے لیے مناتا ہے۔ ہم نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا ہے اور دکھاوا عزت بن چکا ہے۔ ہماری بچیاں عید کے دن نئے کپڑے پہنتی ہیں مگر حیا کو اتار دیتی ہیں۔ عید کے دن ہمارے گھروں میں ہنسی ہوتی ہے مگر مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ تو یاد ہوتا ہے کہ کس نے عید کا کارڈ بھیجا یا نہیں بھیجا، لیکن یہ یاد نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ایک اور عید تک زندہ رکھا ہے تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ اور سب سے تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی محنت ہم عید کی تیاری میں کرتے ہیں، اگر اس کا آدھا حصہ ہم اپنی نیت، اپنی روح، اپنی نرمی اور اپنے دل کی پاکیزگی پر لگا دیں تو شاید ہماری دعاؤں جیسی ہو جائیں اور ہمارا دل عید کے دن واقعی سکون کا گھر بن جائے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں، اپنے گھر میں پورا سال خوشیاں لانا چاہتی ہیں، تو پھر خدا را یہ 3 کام ضرور کر لینا اور اپنی عید کے
خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو ضرور یاد کر لینا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔